السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منہا زوجہا۔ واللہ وہی اللہ تعالیٰ ہے، خالقکم پیدا کیا تم کو، خالقہ پیدا کیا کم تم کو، من نفس واحدۃ ایک ہی جان سے، من نفس جان سے، واحدۃ ایک، من نفس واحدۃ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وجعل اور بنایا، منہا اس سے، زوجہا اس کا جوڑا۔ یہاں پر منہا سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا۔ زوجہا اس کا جوڑا، اس سے مراد حضرت حوا علیہ السلام۔ لیسکنا الیہا، لیسکنا تاکہ وہ سکون حاصل کرے، الیہا اس کے ساتھ، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اس کے جوڑے کو بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، کیونکہ جو سکون جو ہے یہ ایک جنس اپنے ہی ہم جنس سے حاصل کر سکتا ہے، یعنی وہ سکون جو ایک جنس اپنے ہی ہم جنس سے حاصل کر سکتا ہے وہ کسی دوسرے سے حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی سے اس کے جوڑے کو بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ جس طرح کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے، یعنی تمہاری ہی جنس میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے بنائے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان پیار اور محبت کو رکھ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان جو جذبات رکھے ہیں، جو محبت رکھی ہے، جو کشش رکھی ہے، یہ فطرت کے ہی تقاضے ہیں جو وہ جوڑے بن کر پورا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ حقیقت ہے کہ جو پیار میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی سے اس کے جوڑے کو بنایا، لیسکنا الیہا تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کرے۔ فلما پس جب تغشاہا، تغشاہا کا معنی ڈانپنا، یہاں پر تغشاہا کا معنی کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، فلما تغشاہا جب مرد نے اپنی بیوی سے صحبت کی، حملت یہ مونس کا صیغہ ہے، حملت تو وہ بیوی اٹھاتی ہے، حملن حمل، خفیفاً ہلکا، اس سے مراد یعنی کہ شروع کے دن جب عورت کو حمل ٹھہرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ اٹھاتی ہے ہلکا حمل، فمرت بھی، فمرت تو وہ چلتی پھرتی ہے، بھی اس حمل کے ساتھ، فلما پس جب، اسکلت وہ بوجھل ہو جاتی ہے، یعنی جب ولادت کے دن قریب آتے جاتے ہیں، فلما اسکلت جب وہ بوجھل ہوگی، دعوا اللہ دعوا تو دعا کرتے ہیں، اللہ اللہ سے، ربہما جو کہ ان دونوں کا رب ہے، یعنی پھر دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت انسان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، طرح طرح کے اندیشے آتے ہیں۔ اگر خاص طور پر جب عورت کو اٹھرا کی بیماری ہو تو پھر تو انسان کے دل میں اور بھی زیادہ خیالات آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لائن آتیتنا، لائن اگر آتیتنا تو نے دے دیا ہم کو، صالحاً نیک بچہ، تندرست بچہ، لنکونن تو ضرور ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں، ایک تندرست بچے کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما اتاہما، فلما پس جب اتاہما عطا کر دیتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ، صالحاً نیک اولاد یا پھر تندرست اولاد، جالا تو بناتے ہیں، لاہو اس کے لیے، شرکا شریک، فیما اس چیز میں، عطاہما جو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی جعلا بناتے ہیں، لاہو اس اللہ کے لیے، شرکا شریک، فیما
اس چیز میں، یہاں پر فیما سے مراد بچہ، یعنی پھر اس بچے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، یعنی پھر اس بچے کا نام امام بخش، پیرا دتا وغیرہ رکھ لیتے ہیں، جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے فلاں بزرگ کی، فلاں پیر کی نظر کرم کا نتیجہ ہے۔ یعنی پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں دربار میں گئے تھے، فلاں پر ہم نے نظر مانی تھی، یعنی پھر اس طرح کے دعوے کرتے ہیں اور بنا لیتے ہیں اللہ کے لیے شریک، فیما اس چیز میں عطاہما جو ان کو دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فتعال اللہ، فتعال اللہ پس بلند ہے اللہ تعالیٰ، فتعال پس بلند ہے اللہ تعالیٰ، اس سے یشرکون جو وہ شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ان کو بچہ دے دیتا ہے تو پھر وہ اس کا نام بھی پیروں کے نام پر رکھ لیتے ہیں، یعنی پھر ان کے دل میں یہ خیالات آتے ہیں کہ ہم فلاں دربار میں گئے تھے، فلاں دربار پر ہم نے نظر مانی تھی، پھر یہ خیال نہیں دل میں آتا کہ ہم نے اللہ سے دعا مانگی تھی، یہ اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ اللہ کے لیے شریک بنا لیتے ہیں۔ آیشرکون، کیا وہ شرک کرتے ہیں، آیشرکون کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ماں ان کو لا یخلق شیئا، لا یخلق کہ نہیں وہ پیدا کر سکتے، شیئا کچھ بھی، وہم اور وہ یخلقون خود پیدا کیے گئے ہیں، یعنی پھر اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، جو کچھ بنا نہیں سکتے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے، یعنی اس سے مراد ان کے شریک، لاہم ان کے لیے نصرن مدد کرنے کی، ولا انفسہم اور نہ ہی اپنے نفسوں کی، ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں، یعنی وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے تو وہ دوسرے کی مدد کیا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ اگر تم بلاؤ ان کو، إِلَى الْهُدَى ہدایت کی طرف، لا يَتَّبِعُوكُمْ نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری۔ اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ اگر تمہیں انہیں واعظ و نصیحت کرو تو پھر واعظ و نصیحت کی طرف نہیں آئیں گے، یعنی حق بات کو نہیں سنیں گی، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم ان سے ہدایت طلب کرو، ان سے اپنے لیے رہنمائی طلب کرو تو وہ تمہاری رہنمائی نہیں کریں گے۔ سواء برابر ہے، علیکم تم پر، آدعوتموہم کہ تم بلاؤ ان کو، یا پھر انتم صامتون تم خاموش رہو۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، عباد بندے ہیں، امثالکم تمہاری مثل، یعنی جب وہ زندہ تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری مثل ہی تھے، تمہاری طرح انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے بندے تھے۔ فادعوہم پس اب پکارو ان کو، یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم پکارو ان کو، جس طرح کہ قوم نوح نے اپنے ہی قوم میں سے نیک بندوں کو، یعنی نیک بندے جب فوت ہو جاتے تو پھر ان کی مورتیاں بنا لیتے، ان کی پوجا کرنی شروع کر دی انہوں نے، یعنی جس طرح کہ قوم نوح کے 5 بت تھے، جس طرح کہ ہم نے پیچھے پڑھا، یہ اس قوم کے صالحین لوگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے فوت ہو جانے کے بعد انہوں نے ان کی مورتیاں بنا لی، ان کی پوجا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے بندے ہیں کہ تمہاری ہی مثل تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فادعوہم پس اب پکارو ان کو، یعنی اب مرنے کے بعد ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم فلیستجیبوا چاہیے کہ وہ جواب دیں، لکم تمہاری پکار کا، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم ان سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہو، یعنی وہ تو سن نہیں سکتے، وہ تو دیکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، لیکن تم ان کی نسبت دیکھ بھی سکتے ہو، سن بھی سکتے ہو، سمجھ بھی سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آلاہم ارجلن، اے نبی ان سے پوچھئے، آلاہم آ کا معنی سوالیہ، آ یہاں پر سوالیہ، آ کا معنی کیا، آلاہم کیا ہے ان کے لیے، ارجلن پاؤں، یمشون بیہا
یامشونا کہ وہ چلیں بیہا ان پاؤں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی ان مشرکوں سے پوچھئے کیا ان کے معبودوں کے پاؤں ہیں کہ وہ چلتے ہیں ان کے ساتھ؟ ام لاہم ایدن، ام یا پھر لاہم ان کے لیے ایدن ہاتھ ہیں، یبطشون بیہا، یبطشونا کہ وہ پکڑے بیہا ان ہاتھوں کے ساتھ، ام یا پھر لاہم ان کے لیے آیون آنکھیں ہیں، یبصرون بیہا، یبصرون کہ وہ دیکھیں بیہا ان آنکھوں کے ساتھ، ام یا پھر لاہم ان کے لیے اذان کان ہیں، یاسمعون کہ وہ سنتے ہوں بیہا ان کے ساتھ۔ یعنی پھر بھی اتنی جہالت کہ جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، خود اپنے لیے نفع نقصان کے اختیار نہیں رکھتے، وہ کسی دوسرے کو کیا نفع و نقصان دیں گے۔ قل نبی آپ کہہ دیجئے ادعو بلاؤ شرکاءکم اپنے شریکوں کو، ثم پھر کیدونی چال چلے وہ میرے خلاف، فلا تنظرونی پس نہ تم مجھے ڈیل دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقع ہی اپنے دعوے میں سچے ہو، واقعہ یہ معبود تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تو پھر ان کو پکارو، پھر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کس کی جیت ہوتی ہے، حق کی جیت ہوتی ہے یا پھر باطل کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم کیدونی پھر چال چلو میرے خلاف، فلا تنظرونی پس نہ تم مجھے ڈیل دو۔ یعنی یہ معبود جو ہیں ان کی چالیں، ان کی تدبیریں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، کیونکہ یہ کسی کو نہ تو نفع دے سکتے ہیں نہ ہی کسی کو نقصان، کیونکہ نفع اور نقصان کی مالک تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں ہر مشکل میں ہر وقت صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ مشکل کشا اور حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی بیماری سے بچا کر رکھے اور توحید کی راہ پر چلائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔